بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ کائنات میں انسان تلاش کرتا ہے کہ بہتر بندہ کون ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بہترین انسان سے ملاقات کرے اور اس کو اپنی زندگی میں بہترین کی تلاش ہر دور میں رہتی ہے۔ میں کسی کو بہتر کہوں، آپ کو اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو بہتر کہیں تو مجھے اس کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جب فیصلہ مدینے والے رسول نے کر دیا بات ساری ختم ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ سب سے بہترین وہ ہے۔ ہم نے ایک اپنا زاویہ بنایا ہوا ہے بہتر بندے کا۔ ہم بہتر بندہ اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے مطلب کا ہو، جو ہمارے مزاج کا ہو، یا ہم کوئی بھی چول مار لیں تو وہ برداشت کر لیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بندہ بڑا بہترین ہے۔ ہم نے ایک اپنا زاویہ بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس نے اپنی زندگی میں پیسہ اچھا کما لیا تو یہ بہتر ہو گیا، اس نے اولاد کو اچھا بینک بیلنس بنا کے دے دیا تو یہ بہتر ہو گیا۔ یہ آپ کے اور میرے بنائے ہوئے زاویے ہیں، لیکن اللہ رسول کی نظر میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ دو احادیث ہیں جن پر کلام کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک والد کے لیے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھانا فرض ہے۔ والد ہونے کے ناطے، سرپرست ہونے کے ناطے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری میں شامل ہے، اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو بروز محشر ہم اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ ہر والد، اس کے ذمہ 3 باتیں ہیں جو اس نے اپنی اولاد کو سکھانی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو والد نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ اس کے نبی کی محبت ہے۔ باپ اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کو سکھائے۔ بچوں کو عاشق رسول بنانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے نبی سے پیار کرنا سکھانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو سکھائے۔ اور پیار سے مراد کیا ہے؟ ہم زبان سے کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن من مانی اپنی کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تب تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک تم اپنی خواہشات کو، اپنی سوچوں کو، اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دو۔ جس معاملے میں اللہ رسول کا حکم مل جائے اس کے آگے خواہشات ختم ہو جانی چاہیے۔ تو پہلی چیز جو ایک والد کے ذمے ہے کہ اس نے اپنی اولاد کو سکھانی ہے وہ نبی کی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بات والد نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھائے، ان کو بتائے کہ نبی پاک کا گھرانہ کیسا ہے، نبی پاک کی اولاد سے پیار کیسے کرنا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کے بارے میں ایک حدیث اتنی مضبوط ہے کہ بندہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ رسول کریم نے ایک جملے کے اندر بات مکمل کر دی۔ وہ کیا جملہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا، میری اولاد سے میری خاطر پیار کرو، میرے لیے میری اولاد سے پیار کرو۔ جب واسطہ درمیان میں رسول اللہ کا آ گیا تو پھر دلیل تو باقی رہتی نہیں ہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میرے لیے میری اولاد سے پیار کرو۔ ہم بھلا کیا کہتے ہیں، یہ کام میں نے تیرے منہ کو کیا ہے، یہ تیرا منہ مینوں ماردا ہے۔ تو یہاں پہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میری خاطر میری اولاد سے پیار کرو۔ تو جب درمیان میں واسطہ رسول اللہ کی ذات ہے پھر آگے بڑھنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو
تو پہلی چیز جو والد نے اپنے بچوں کو سکھانی تھی وہ اپنے نبی کی محبت ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ والد کے ذمے یہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائے، قرآن کی تعلیم دینا یہ والد کے ذمے میں ہے۔ اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بیٹا ناظرہ قرآن، حفظ کی بات نہیں ہو رہی، صرف ناظرے کی بات ہو رہی ہے، جو والد اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دیتا ہے، جب بیٹے کا قرآن مکمل ہوتا ہے رب باپ کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ناظرہ پڑھنے والوں کی بات ہے۔ حافظ کی بات کریں تو میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن جب حافظ قرآن کو اس کی قبر سے نکالا جائے گا تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور والدین کو وہ تاج عطا کیا جائے گا جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی کم پڑ جائے گی۔ یار آج ایک سورج ہے جس نے ایک چاند کو روشنی دی اور آگے لاکھوں کروڑوں ستاروں کو روشنی دی، اور جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے تو زمین پر ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس تک سورج کی روشنی نہ پہنچے۔ یہ سورج ہے، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ والدین کو جو تاج دیا جائے گا اس کے سامنے سورج بھی شرما جائے گا، اتنا نور والا ہوگا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو حافظ قرآن ہے۔ اللہ حافظ کی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری بات، اس حدیث سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں اور اس کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن تو حفظ کر لیا لیکن من مانی وہ اپنی کرتا ہو دین میں، وہ مراد نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا یہ چیز حرام ہے تو بس وہ حرام ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، بعض لوگ نا ایسے سوال پوچھتے ہیں جو متشابہ ہوتے ہیں، یعنی حلال اور حرام کے درمیان۔ جیسے مثال دیتا ہوں میں، کثیر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ انشورنس کروانا حرام ہے۔ چند ایک لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ دے دیا کہ یہ حلال ہے۔ اب ایک مسئلے کے اندر حلال اور حرام جمع ہو جائیں تو عام بندہ کیا کرے؟ قرآن میں اس کا فیصلہ 14 صدیاں پہلے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں پاک میں فرما رہا ہے کہ جو حرام ہے نا قرآن میں وہ واضح کر دی ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے وہ بھی واضح کر دی ہیں، حلال بھی بتا دیا، حرام بھی بتا دیا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے درمیان ہیں، متشابہات ہیں، بعض نے حلال کہا بعض نے حرام کہا، تو ایک مومن ان کے بارے میں کیا کرے؟ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو متشابہ چیزوں سے بچ کے رہتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، حرام بھی واضح ہے حلال بھی واضح ہے، اور جس کے بارے میں شک ہو جائے مومن کے اوپر لازم ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے، یہ مومن کی شان ہے۔ تو اب یہ چیز والد کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھائے، نبی کی اولاد کی محبت سکھائے اور قرآن کی تعلیم دے۔ ہر والد سے اس کے بچوں کے بارے میں یہ سوال ہوگا، نبی کی محبت، نبی کی اولاد کی محبت اور قرآن کی تعلیم، یہ 3 باتیں ہر باپ کے ذمہ لازم ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں باپ کے ذمہ صرف ایک ہی چیز لازم ہے، صبح کو جائے اور شام کو روٹی کما کے لے آئے۔ باپ نے اپنا فرض صرف یہ سمجھا، اور دلیل بھلا کیا ہے؟ دیکھیں جی، رزق حلال کمانا بھی عین عبادت ہے۔ عین کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ عبادت کی طرح ہے۔ اب کسی کو پوچھو تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ اور پاجی مزدوری کرنی ہوتی ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ دکان پہ گاہک ہی بڑا ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ رزق حلال بھی تو عبادت ہے نا۔ اور بھائی یہ فرض عبادت ہے، یہ پہلے عبادت ہے، نہیں چلتی دکان نہ چلے۔ رب کا نہ شکرہ بننا کس نے سکھا دیا ہمیں؟ جو رب ہمیں بن مانگے اتنا دے رہا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا چھوڑ دیا، اس کی طرف چلنا ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک نفسانی دھوکہ ہے کہ ہمیں وہ سکھا رہا ہے کہ بس تم رزق حلال کماؤ باقی تم بری و ذمہ ہو۔ اور بھائی آپ کو کسی نے دھوکے میں ڈال دیا، تو مہربانی کریں اپنی اولاد کو قرآن کی طرف جوڑیں۔ آج ایک جملہ اگر آپ اس خطبہ جمعہ سے سمجھ لیں تو مجھے آگے والی گفتگو کرنا تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ ہر والد اور والدہ چاہتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کو بیٹی کو یہ بھی سکھائیں یہ بھی سکھائیں یہ بھی سکھائیں،
ہر ماں باپ کی خواہش ہے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر چیزیں سکھائیں، اور جتنی ہو سکیں ان کو وہ چیزیں سکھائیں۔ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہے۔ اور اگر میں آپ کی خواہش کو آسان کر دوں ایک جملے کے اندر، تو پھر آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ خواہش، آپ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہر چیز سیکھے، ہر فن مولا ہو، اچھی سے اچھی چیز سیکھے، آداب سیکھے، اخلاقیات سیکھے، معاشرت سیکھے، احکام سیکھے، عقائد سیکھے، ایمان سیکھے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہے۔ آپ ایک جملے پہ عمل کر لیں، آپ کی خواہش بڑی جلدی پوری ہو جائے گی۔ وہ جملہ بھلا کیا ہے؟ آپ اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ بات ہی مکمل ہوگی۔ قرآن میں کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ آپ ہر چیز پہ الگ الگ وقت دے رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے، یہ بھی سکھانا ہے۔ سادہ سا جملہ ہے، تم اپنی اولاد کو قرآن سکھا دو، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ اگر الگ الگ چیزیں سکھائیں گے نا تو بہت ساری رہ جائیں گی، بہت ساری رہ جائیں گی، اور خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے صرف قرآن سکھا دیا تو قرآن پھر اس کو یہ بتائے گا، یہ سکھائے گا کہ تو نے اپنے والد کے آگے چلنا بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن اس کو سکھائے گا کہ تو نے سگے باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں ہے۔ پھر قرآن اس کو سکھائے گا جب والد روٹی کا لقمہ نہ توڑ لے تب تک تم نے روٹی کا لقمہ بھی نہیں توڑنا۔ آپ یہ ایک ایک ادب، ایک ایک اخلاقیات الگ الگ سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہی فارمولے، آپ قرآن سکھا دیں، قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ مہمان آئے تو ہمارا بچہ تہذیب سے کلام کرے، آپ اس کو قرآن سکھائیں، دین سکھائیں۔ اور تہذیب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، یا مومن کی مثال کس درخت کی طرح ہے؟ نبی پاک نے ایک پہیلی بوجھی، سوال بوجھا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا تو مجھے سوال کا جواب آتا تھا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ نبی پاک نے مجلس میں دوبارہ پھر سوال دہرایا، مجھے جواب آتا تھا لیکن میں نے جواب نہیں دیا۔ تیسری بار دہرایا، میں نے جواب نہیں دیا، مجلس برخاست ہو گئی، نبی پاک نے بتا دیا۔ تو عبداللہ بن عمر سے ایک صحابی نے پوچھا کہ جب آپ کو جواب آتا تھا اور نبی پاک نے 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو آپ دیکھیں اخلاقیات کیا ہیں، آداب کیا ہیں۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ جس مجلس میں رسول اللہ نے سوال کیا تھا نا، اس مجلس میں ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، جناب عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے۔ جب اتنے بڑے صحابہ بیٹھے اور وہ نہیں بولے تو عبداللہ کی جرت کہ ان کے ہوتے ہوئے حضور کو جواب دے۔ آج ہمارا بچہ اگر خاندان میں خالہ، پھپھی، ماسی، چچا، تایا کو جواب دے نا تو ہم بھلا کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا بڑا انٹیلیجنٹ ہے، میرا بیٹا بڑا ذہین ہے، جو کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ یہ انٹیلیجنٹ نہیں، یہ بدتمیز ہے، یہ بد اخلاق ہے کہ باپ کی موجودگی میں بیٹے کو یہ جرت کس نے دی کہ بڑوں کو جواب دے؟ جب باپ سلامت ہے، سر کے سائیں سلامت ہیں، وہ ڈیل کر رہے ہیں، آپ ان کو کرنے دیں۔ ہاں، جب ماں باپ کی عزت کا تحفظ بھی ختم ہو جائے اور بات کسی اور طرف چلی جائے تو اس کو روکنا اور چیز ہے، لیکن بات بات پر ماں باپ کو یا ان کے بہن بھائیوں کو تذلیل کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو آپ اپنی نسل کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھائے گا۔ اصل میں ایک جملہ جو قابل توجہ ہے جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، وہ توجہ طلب، اگر آپ اس جملے کو سمجھ لیں تو شاید آپ کو ایک دھوکہ، ایک فریب سمجھ آ جائے کہ اصل میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے تو حضرت عبداللہ بن ارقم، یہ صحابی ہیں، اور ان کا گھر جو تھا وہ مدرسہ تھا۔
یعنی جس نے بھی کلمہ پڑھنا ہوتا تھا اس کو عبداللہ بن ارقم، جس کو دار ارقم کہا جاتا ہے، اور اس نام سے آج کل کچھ سکول بھی موجود ہے، یہ دار ارقم تھا، اور جو بھی کلمہ پڑھنا چاہتا تھا اس کو اس گھر میں آنا پڑتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ان کو دین کی بنیادی باتیں سکھاتے تھے، کیونکہ اس وقت جو نماز تھی وہ سر عام نہیں پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ کافر جو تھے وہ تنگ کرتے تھے۔ اور یہاں پر میں ضمناً ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں جو قرات ہے وہ آہستہ ہوتی ہے، امام اونچی آواز سے قرات نہیں کرتا، لیکن فجر مغرب عشاء میں اونچی آواز سے کرتا ہے۔ حالانکہ جب نمازوں کا حکم آیا تھا تو ہر نماز میں قرات اونچی آواز سے تھی، یہ حکم بعد میں تبدیل ہوا کہ ظہر اور عصر میں آپ قرات آہستہ کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ کفار کے بچے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں اس وقت جب نبی پاک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ آ کر پیچھے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے میں دشواری ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قرآن کریم کو آہستہ تلاوت کیا کریں۔ فجر میں یہ اٹھتے نہیں ہیں اور مغرب کے بعد یہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو تب آپ قرآن کریم کو اونچی آواز سے پڑھ لیا کریں۔ اب ظہر اور عصر کی نماز میں قرات جو تھی اس کو آہستہ آواز میں کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہاں پر جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، نمازیوں کے پیچھے جو شور کیا کرتے تھے گلی محلوں میں، وہ بچے مسلمانوں کے نہیں تھے، اور اگر شب برات پہ اندر نماز ہو رہی ہو اور بچے پٹاخے بجا رہے ہوں تو مہربانی کریں آپ ان کو پیار کریں، آپ ان کو چاہت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ طریقہ کار مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو کافروں کے بچے کیا کرتے تھے، اور اللہ کا تو احسان ہے کہ تم میں سے ہر بچہ عاشق رسول ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان کرانے میں پیدا کیا ہے، تو آپ ان کو پیار سے یہ بات سکھلائیں کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب یہ جو دار ارقم تھا یہ مدرسہ تھا، اور یہاں پر دینی تربیت کی جاتی تھی۔ جب نبی پاک نے ہجرت کر لی، مدینہ المنورہ پہنچے، تو دین اسلام کی جو سب سے پہلی مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد قباء ہے، جو مسجد نبوی سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ اب جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی ہو، جنہوں نے بچپن بیت اللہ دیکھ کر گزارا ہو، جوانیاں بیت اللہ میں گزاری ہو، اور جن کے خاندانوں نے ساری زندگی بیت اللہ کی خدمت کی ہو، اب وہ صحابہ جب مدینے چلے گئے تو کعبہ دیکھنے کو ترس گئے، عمرہ کرنے کو ترس گئے۔ تو ایک دن انہوں نے بڑے حسرت کے ساتھ نبی پاک سے کہا، کاش ہم کعبے میں ہوتے تو عمرہ کرتے۔ تو میرے نبی پاک آپ کا درائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا ایسا کرو تم مسجد قباء چلے جاؤ، وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھو، رب تمہیں مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور آج بھی جو حاجی عمرے کے لیے جاتا ہے وہ مسجد قباء میں جا کے 2 نفل روز پڑھتا ہے۔ اور میرے نبی پاک کی یہ سنت تھی کہ آپ ہر ہفتے والے دن پیدل مسجد قباء میں جایا کرتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ اب جب مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی کے اندر حضور کی جالیوں کے سامنے آج بھی وہ جگہ موجود ہے جس کو صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ آج اس کے اوپر ایک جگہ تھوڑی اونچی کر کے تھڑی بنا دی گئی ہے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور اس جگہ کے بالکل آگے وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اکثر پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور کی جالیوں کی دونوں چیزیں سامنے آج بھی موجود ہیں۔ اب یہ صفہ کا چبوترا ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہر وقت صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ یعنی مدرسے کی اہمیت ابتدائی اسلام سے ہے، کیونکہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ آج مدارس ختم کر دیے جائیں تو سوال ہے کہ ہماری بچوں کو تو کلمے بھی 6 یاد نہیں ہونے، ہماری نسلوں کو نماز پڑھنی بھی نہیں آئے گی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا مدارس کا کیا فائدہ، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور معاشرے میں مدارس ختم کر کے دیکھیں ہمارا ایمان بھی باقی بچتا کہ نہیں بچتا۔ اصل میں ہمارے ساتھ جو سازش ہوئی بلا کیا تھی، اس وقت پیسہ یورپ اس بات پر انویسٹ کر رہا ہے کہ عوام کا اعتماد ان کے علماء سے اٹھایا جائے، اس لیے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی عجیب و غریب حرکات پیش کرتا ہے کہ لوگ دینداروں سے بدظن ہو جائے۔ کیوں؟ ان کو دین ملتا ہی دینداروں سے ہے۔
اور جب یہ دینداروں کے بارے بدظن ہو جائیں گے تو دین نہیں سیکھیں گے، اور جب یہ خود دین نہیں سیکھیں گے تو پھر انگریز اپنی مرضی کا دین سکھائے گا۔ آج صحابہ کی ذات پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ میں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، آپ تصور کریں، ہم نے قرآن نازل ہوتا ہوا نہیں دیکھا، ہم نے براہ راست رسول اللہ سے نہیں سنا کہ یہ قرآن ہے، ہم تک قرآن پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اگر آپ صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھا بیٹھے تو بتائیں پھر قرآن کا سچا ہونا کہاں سے ثابت کریں گے؟ ہمیں تو قرآن بھی صحابہ نے دیا نا، ہم نے براہ راست اس کا نزول نہیں دیکھا، ہم نے براہ راست رسول اللہ سے اس کو نہیں سنا کہ یہ قرآن ہے، ہم تک قرآن قرآن بن کے پہنچا، حدیث حدیث بن کے پہنچی، تو واسطہ صرف ایک ہے، وہ صحابہ کی ذات ہے۔ اور اگر کوئی شخص صحابہ کے بارے میں زبان دراز کر لے تو مطلب وہ اپنے دین کے بارے مشکوک ہو گیا، اور جس دن اس کا اعتماد قرآن اور حدیث سے اٹھ گیا تو بتاؤ وہ دین لے گا کہاں سے، کس طرف جائے گا؟ آج اس بات پر پیسہ انویسٹ کیا جا رہا ہے کسی طرح عوام کو ان کے علماء اور مدارس سے دور کیا جائے تاکہ گورا اپنی مرضی کا دین بیان کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تھے مدرسہ بنایا، مدینہ میں گئے تو صفہ بنایا، 1857 تک 1857 تب تک مدرسہ اور یونیورسٹی ایک ہی جگہ کا نام تھا، اس سے پہلے مدرسہ اور یونیورسٹی الگ نہیں تھی۔ 1857 میں جب انگریز بر صغیر آیا تو اس نے آ کر پہلے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو کمزور کیسے کرنا ہے، جس کے اوپر اقبال نے پوری نظم لکھی ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، ٹھیک ہے، کہ یہ فاقہ کش لوگ ہیں، ان کو بھوک سے مارنا چاہو گے تو نہیں مریں گے، جنگ کر کے مارنا چاہو گے نہیں مریں گے، تو پھر یہ مریں گے کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان کے سینوں سے عشق مصطفیٰ نکال دو، جب ان کے سینوں سے اپنے نبی کی محبت نکل جائے گی آپس میں لڑ پڑیں گے۔ آج کیا ہوا کہ جب نبی پاک کی ذات پر محبت ہماری کم ہوئی، آپس میں اختلاف شروع ہو گئے، اور اگر سارے ایک مرکز نبی پاک کی ذات کو بنا لیتے آج آپس میں جھگڑے نہ ہوتے۔ روح محمدی ہمارے بدن سے نکال لی گئی۔ اب اس نے آ کر کیا کیا کہ مدرسے کو الگ کیا اور یونیورسٹی کو الگ کیا۔ پہلی مرتبہ یونیورسٹی کا نام 1857 میں انگریز نے رکھا تھا، اس سے پہلے 1400 سال میں مدرسہ اور یونیورسٹی ایک ہی جگہ کا نام تھا۔ اور میں آپ کی معلومات کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، جتنے مسلمانوں کے سائنسدان گزرے ہیں نا، سارے عالم دین تھے، سارے علماء تھے۔ یہ سائنٹسٹ آج الگ ہوئے ہیں 1857 کے بعد۔ آپ مسلمانوں کے جابر بن حیان کو اٹھا کے دیکھیں، کون تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک سائنسدان تھا، وہ عالم دین بھی تھا۔ سارے سائنٹسٹ جو مسلمانوں کے ٹاپ 10 سائنٹسٹ ہیں، سارے کے سارے علماء تھے۔ کیوں؟ مدرسہ اور یونیورسٹی ایک ہی جگہ کا نام تھا۔ یہ ہمیں انگریز نے آ کے بتایا کہ دنیا کی تعلیم اور ہے، دین کی تعلیم اور ہے، اور اللہ ماشاءاللہ دنیا اس کے پیچھے چلنا شروع ہوگی۔ نقصان کیا ہوا؟ آج ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو دین پڑھے گا وہ دنیا نہیں پڑھ سکتا، اور جو دنیا پڑھے گا وہ دین نہیں پڑھ سکتا۔ یہ دھوکہ ہمیں آج سے 200 سال پہلے دیا گیا، اور اس دھوکے پر آج ہم تسلی بخش عمل کر رہے ہیں، اور بھائی ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ مدرسہ اور یونیورسٹی ایک ہی جگہ کا نام تھا۔ جب لوگ سائنسدان بنتے تھے پہلے عالم دین بنتے تھے۔ آج ہوا کیا؟ ہمارے بچوں کو یہ سکھایا گیا کہ اگر اسکول جاؤ گے تو مدرسے نہیں جا سکتے، مدرسے جاؤ گے تو اسکول کا نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ جھوٹ ہے، جو بچے مدرسے پڑھتے ہیں نا، سب کے سب اسکول بھی پڑھتے ہیں۔ اب ایک اچھا عالم دین ہوتا ہے، اس نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے، ایم فل بھی کیا، بہت سارے علماء نے پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، لیکن ہمیں یہ سکھایا جائے۔ بعض اوقات نا والد یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا دین پڑھے، والدہ نہیں چاہتی، اور بعض گھرانوں میں والدہ چاہتی ہے کہ دین پڑھے، والد نہیں چاہتا، اور بعض اوقات بچہ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن ماں باپ نہیں چاہتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک بات کو یاد کر لیں، بس میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ اگر ہم نے نسلوں کو دین نہ دیا، ایک بات کو پلے باندھ لیں، ہم غسل کے لیے ترسیں گے، ہماری میت کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا،
یہ انگریز نے 1857 میں آ کے سب سے پہلے علماء کو ملا جی کا لقب دیا تھا۔ یہ سب سے پہلے اس نے آ کے استاد کو ٹیچر کہنا سکھایا تھا۔ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے ایک اور بات عرض کروں، اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہیں تو یہ جو کہتے ہیں نا جناب، جناب بڑا عزت والا لفظ ہے کہ جناب میری بات سنیں۔ آپ کو میں بتاؤں یہ جناب ایک گالی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اچھا استعمال ہو رہا ہے، میں اسے منع نہیں کر رہا، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انگریز نے کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ اب انگریز جو تھا نا، اس نے آ کے دیکھا کہ لوگ اپنے علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں، کس طرح ان کو پیچھے کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ کوئی ایسا لفظ تلاش کرو جو دیکھنے میں مہذب ہو لیکن حقیقت میں گالی ہو۔ تو پھر یہ لفظ جناب جو تھا مارز وجود میں آیا۔ جیم سے جاہل بنتا ہے، الف سے احمق بنتا ہے، نون سے نالائق بنتا ہے، اور بے سے بے وقوف بنتا ہے۔ اس نے عوام کو یہ سکھایا کہ یہ جاہل بھی ہیں، احمق بھی ہیں، بے وقوف بھی ہیں، نالائق بھی ہیں۔ اس کو جمع کر کے کہنا کہ جناب اور سناؤ کی حال ہے۔ اصل میں وہ گالی نکالی گئی۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے بچوں نے دین نہ پڑھا، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم اپنے گھر کے سربراہ موجود ہیں، آپ سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اب وہ دین کا معیار نہیں ہے جو آج سے پہلے ہمارے ماں باپ کے دور میں ہمارا تھا۔ ایسا ہی ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ جب تک ہمارے ماں باپ تھے تو دین کا معیار کچھ اوپر تھا، ہمارے گھروں میں دین کا نفاذ کچھ۔ اچھا اب ہم سربراہ بنے، ہماری اولادوں میں دین کیا ہو گیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اگر جب آگے ان کی اولاد آئے گی کیا ہوگا؟ اور کم ہوگا۔ آگے اس کی اولاد آئے گی اور آپ تصور کریں 4-5 نسلوں کے بعد دین کہاں ملے گا؟ اور اگر آپ نے اپنی نسل میں ایک عالم پیدا نہ کیا تو اس بات کو پلے باندھنے آگے دین نہیں جانا۔ نام کے کلمہ گو تو سارے ہی ہیں یار، کلمہ پڑھنے پہ اعتراض نہیں ہے، بات دین کی ہو رہی ہے۔ مسلمان تو سب کے سب ہیں، الحمدللہ آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں۔ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے گھر میں دین کتنا ہے۔ یار ہمارے ہوتے ہوئے دین نافذ نہیں ہو رہا، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے بچوں نے دین نافذ کرنا ہے؟ آگے جب 2-3 نسلیں اور آگے چلے جاؤ تو کیا دین آئے گا؟ اور اگر آج ہم نے اس کی فکر نہ کی تو آنے والی نسلوں کے ایمان کی فکر آج ہی کر لو، ان کے ایمان پہ فاتحہ آج پڑھ لو، کیونکہ ہم یہ بنیاد رکھ کے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دین نہیں دے رہے۔ حالانکہ دین پڑھنے والا بچہ 11 بجے فارغ ہو جاتا ہے، 4-5 گھنٹے گھر میں آرام کرے، اٹھ کے 4 بجے اکیڈمی جائے، اپنا میٹرک کرے، ایف اے کرے، بی اے کرے، دین منع نہیں کرتا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بھی بن جائے گا، عالم بھی بن جائے گا۔ یہ ہمیں انگریز نے دھوکہ دیا تھا کہ ایک بچہ 2 تعلیمیں حاصل نہیں کر سکتا۔ یار آپ 1857 کے پیچھے چلے جائیں، جتنے علماء تھے، ریاضی دان بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، اور علماء بھی تھے۔ بڑے بڑے جو ریاضی دان گزرے ہیں نا وہ علماء تھے، اور ان میں سر فہرست نام اعلیٰ حضرت کا بھی آتا ہے۔ کیا تھا کہ دین اور دنیا دونوں کو حاصل کیا۔ اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا بچہ دین پہ نہ دیا تو ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں، آپ اپنا آنے والا وقت تصور کریں۔ یار اگر میں آج دنیا سے چلا جاؤں، بیٹا جنازے کو کندھا دے سکتا ہے لیکن جنازہ پڑھ نہیں سکتا، غسل کا سامان لا کے دے سکتا ہے، غسل دے نہیں سکتا، کفن باپ کے لیے خرید سکتا ہے، پہنا نہیں سکتا۔ تو یار جب آج ہمارے ہوتے ہوئے ہماری نسلیں اس قابل نہیں ہیں تو 2 نسلوں کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے کوئی بندہ تجزیہ نگار یہ کہے نا، ایک جگہ کوئی میٹنگ تھی تو بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے، تو کہنے لگے دیکھیں جی آج کی نسل کو یہ ہو گیا، یہ بات نہیں مانتی، سنتی نہیں ہے، فکر نہیں کرتی۔ میں نے کہا تم آج کی نسل کو رو رہے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھو، یہ جو نسل آج موجود ہے آنے والی نسل کے ماں باپ ہیں، اور جن کے ماں باپ کی یہ حالت ہے آگے ان کی نسلوں کی کیا حالت ہوگی۔ ذی شعور بندہ وہ ہوتا ہے اور زمانہ جانچنے والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ آنے والے 100 سال پہ ہوتی ہے، اور جو استاد، جو عالم، جو پیر آنے والا 100 سال نہ
سمجھ سکتا ہو، اس کو سیٹ پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس کو کس نے کہا کہ تم نے صرف سامنے والوں کی تربیت کرنی ہے؟ اس کے سامنے آنے والا 100 سال ہوتا ہے، اور اس نے آنے والے 100 سال میں ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنا ہوتا ہے۔ کیوں کہ فصل خراب ہو جائے تو 1 سال کے بعد نئی تیار ہو جاتی ہے، لیکن اگر نسل خراب ہو جائے تو 100 سال بعد بھی تیار نہیں ہوتی۔ اس واسطے آپ اپنی نسلوں کو، اس وقت پورے پاکستان میں ہر ادارے میں داخلے کھلے ہوئے ہیں، ہر ادارے میں، جس تنظیم سے آپ وابستہ ہیں، جس آستانے سے آپ وابستہ ہیں، جہاں پر آپ کا اعتماد ہے، جس عالم پر آپ کا اعتماد ہے، یار اپنا ایک بچہ دین کو دے دو۔ اچھا بھلا کیا دلیل ہے گی؟ وہ جی علی چوتھی جو پڑھتا ہے پہلے 5 کر نہ لوے، یار اس کو آپ مدرسے بھیجو، ظہر کے بعد آ کے اس کو اکیڈمی بھیجو، چوتھی 5ویں 6ٹھی 7ویں ساری پڑھے، کس نے منع کیا؟ یہ ہوتا بھلا کہ بعض اوقات نا بچہ پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ بھی آتی ہے، پاپا میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، میں نے عالم بننا ہے، امی ابو کا مزاج نہیں مل رہا ہوتا، آپس کے گڑ کے جھگڑے جو ہے وہ اولاد کی تربیت کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ اچھا ماں باپ کہتا تو میٹرک کر لے، 2 سال بعد چلا جائیں۔ ہوتا کیا ہے، جب وہ میٹرک کرتا ہے تو بچہ دنیا میں اتنا گم ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ دین میں آنا نہیں چاہتا۔ تو یہ آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بچہ دین پڑھنا چاہ رہا ہے، اس کو دین پہ لگا دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جس دن آنکھیں بند ہوں گی نا، اس دن حقیقت میں آنکھیں کھل جائیں گی۔ بندہ کہتا ہے جی بندہ مر گیا آنکھیں بند ہو گیا، نہیں، اس دن حقیقت میں آنکھیں کھلی ہیں۔ اس دن وہ بھی نظر آتا ہے جو ساری زندگی نہیں آیا ہوتا، اس دن آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اور اگر دین نہ دیا تو ایک بات کو پھر یقین کر کے آج اٹھ کے جانا کہ یہ اولاد ہمارے جنازے پڑھنے کی بھی قابل نہیں ہے، یہ ہماری بخشش کروانے کے قابل نہیں ہے۔ آج پتہ کہ پوچھتے ہیں اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے، کیوں بولا؟ وہاں فیس تو دی ہوئی ہے۔ کتنے باپ ہیں شام کو یہ پوچھتے ہیں نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے؟ یار جب آپ اور میں اپنی زندگی میں اپنی نسل کو نہیں پوچھ رہے تو کس امید پہ مرنے لگے ہیں کہ ہمارے بعد انہوں نے ہمارے لیے قرآن پڑھنا ہے؟ آج ان کو یہ راستہ دے دیں۔ اس لیے کوشش کریں، یہ جو بزرگ ہو گئے ہیں، نواسے نواسیاں پوتے پوتے آپ کے بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دین پہ لگا دیں، آپ کا مرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کہیں بیٹھ کے بھی دین بیان کرے گا نا، آپ کی قبر ٹھنڈی ضرور ہوگی۔ اور اگر آپ نے دین نہ دیا تو میں جملہ پھر دہرا رہا ہوں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے گھروں میں دین کم ہو گیا تو تصور کر لو 3 نسلوں کے بعد دین کہاں پہ ہوگا۔ اس پہ توجہ آپ کو کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا پھر کہ ہماری نسلوں میں کوئی قرآن پڑھنے والا بھی باقی رہے، کیونکہ ہمارے بچے سوشل میڈیا کی طرف جا رہے ہیں، لپیٹے جا رہے ہیں، ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ دینداروں کے قریب نہیں جانا۔ اس واسطے آپ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔